اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کتابوں پر ایمان جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، دعوت دیں یا دعوت نہ دیں اور نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ قرآن پاک کی یہ دوسری سورت سورہ بقرہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل یہ سورت قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر ایک قصہ ہے جانور کا، گائے کا، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت اس سورت کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں اس طرح کے جو کلمے آتے ہیں، الف لام میم صاد، طاسین، یاسین، طٰہٰ، یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت اس کے معنی کو جانتے ہیں کہ الف لام میم کے کیا معنی ہے۔
اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے اس کے معنی کا معلوم نہ ہونا ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے تو کوئی قرآن کا حکم ہم تک نہیں پہنچ پایا، کوئی بات ہم تک نہیں پہنچ پائی، ایسی بات نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرہ برابر کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، براہ راست اللہ پاک نے اپنے نبی پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور جس طرح سے نازل فرمایا ہے بالکل جوں کا توں آج بھی یہ قرآن پاک ویسا ہی محفوظ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہم سے سوال کرے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم دعوے سے کہتے ہو، اس کو ثابت کر کے بتاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے سے لے کر آج تک قرنن بعد قرنن، نسلن بعد نسلن، امت کا ہر طبقہ قرآن پاک کو اسی طرح سے نقل کرتا آیا ہے۔ جیسے ہم سے کوئی یہ کہے کہ دنیا میں امریکہ ایک ملک ہے، ہم سچ مانیں گے یا جھوٹ مانیں گے؟ بولو بولو ذرا ساتھی، اس میں سے کس کس نے امریکہ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ پھر کیسے سچ مانیں گے؟ کیا دلیل ہے امریکہ کے سچ ہونے کی؟ بتاؤ، کون بولے گا؟ بولو کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں امریکہ کو نہیں مانتا تو ہم سب کیا بولیں گے؟ یہ پاگل ہے، بولیں گے یا نہیں؟ کیوں بولیں گے؟ حالانکہ ہم میں سے کسی نے امریکہ نہیں دیکھا، پھر بھی ہمیں 100% یقین ہے کہ امریکہ دنیا کا ایک ملک ہے۔ یقین کیسے پیدا ہو گیا ہم کو؟ یقین اس طرح پیدا ہوا کہ ساری دنیا یہ بات بولتی ہے کہ امریکہ دنیا میں موجود ہے۔ جو دیکھ کر آئے ہیں وہ سناتے ہیں وہاں کے حالات کہ ہم جا کر آئے، امریکہ دنیا کا ایک ملک ہے، اور ان سے سن کر وہاں کی خبریں جو ہم تک پہنچتی ہے اس کثرت سے پہنچی ہوئی ہے کہ اب اس کا انکار کرنا پاگل پن ہے۔ اسی طرح سے دوستو بزرگوں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، یہ جس زمانے میں نازل ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساری دنیا بیان کرتی ہے۔ اب اس بات کا انکار کرنا پاگل پن ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی اکا دکا آدمی کی خبر نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ کی خبر نہیں ہے کہ جھوٹ بھی ہو سکتی۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن پاک ویسا کا ویسا محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن پاک اللہ کا بھیجا ہوا نہ ہوتا، کسی اور کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی، تو تم دیکھتے کہ دنیا میں قرآن کریم کے نسخے الگ الگ آپ کو ملتے، آیتوں میں رد و بدل ملتا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری دنیا میں ایک جیسی چھپتی ہو، ایک جیسی بکتی ہو، ایک حرف بھی اس کا ادھر ادھر نہ ہو، پرنٹنگ مسٹیک نہ ہو، ایسی ایک بھی کتاب دنیا میں قرآن کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ اس قرآن کریم کو ہندوستان سے اٹھا کر دیکھو، آسٹریلیا سے اٹھا کر دیکھو، افریقہ سے اٹھا کر دیکھو، امریکہ سے اٹھا کر دیکھو، کینیڈا سے اٹھا کر دیکھو،
کسی ملک سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے قرآن اٹھا کر دیکھو، آپ کو قرآن کریم بالکل سیم ملے گا، کہیں کوئی رد و بدل نہیں ملے گا۔ دنیا کے کسی کونے سے کسی حافظ قرآن کو اٹھاؤ اور اس سے کوئی آیت پڑھواؤ، اور پھر دوسرے کسی کونے سے کسی حافظ سے وہی آیت پڑھواؤ، دونوں سیم پڑھیں گے، چاہے اس کی زبان انگریزی ہے، اس کی زبان ترکی ہے، کوئی ایرانی زبان بولتا ہے، کوئی افغانی زبان بولتا ہے، اپنی بولی بھاشا سب کی الگ، لیکن قرآن کی آیتیں دونوں سیم پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سچ ہونے کی اور قرآن پاک کی اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں بالکل بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک کھلا کھلا چیلنج دیا ہے، جب سے یہ قرآن نازل ہوا تب سے اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے سارے انسانوں کو۔ کیا چیلنج دیا ہے؟ چیلنج یہ دیا ہے، اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے میں اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہو، تم کو لگتا ہے کہ حضور نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر یہ آیتیں بنائی ہیں، تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جانتے تھے؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب کسی کی گھڑی ہوئی ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کے بتاؤ، چھوٹی سی صورت۔ اگر تم قرآن پاک کی جیسی کوئی صورت بنا پائے تو یہ بات مانی جائے گی کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور ایک صورت نہیں ہو سکتی تو ایک چھوٹی سی آیت بنا کر بتاؤ۔ اللہ کا چیلنج ہے۔ دنیا میں بہت سے عربی کے ماہرین جنہوں نے عربی زبان میں اسپیشلٹی حاصل کی، مہارت حاصل کی، انہوں نے اللہ کے اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کی، بہت کی، لیکن 1400 سال ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا مل کر کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکی۔ یہ قرآن کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے۔ قرآن ایمان والوں کو بھی ہدایت دیتا ہے اور غیر ایمان والوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن قرآن کی بات مانتا صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ اس آدمی کو ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو راہ حق کی تلاش میں ہے، جس کو سچے دین کی تلاش ہے، وہ نیوٹرل ہو کر اپنے ذہن سے سارے جانبداری کی باتیں نکال کر ذہن کو بالکل خالی کر کے اگر قرآن کی اسٹڈی کرے گا تو وہ ہدایت تک پہنچ جائے گا۔ جس کو صحیح دین کی تلاش ہے وہ اس قرآن پاک کو خالی ذہن کر کے پڑھے، یہ بھول جائے کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ بات بھول جائے، ذہن کو خالی کرے، ہر طرح کی محبت، عقیدت، جانبداری، تعصب، اپناپن، پرایاپن، ساری باتیں ذہن سے نکالے، خالی ذہن کر کے قرآن پاک کا معنی، قرآن پاک کا مطلب اگر کوئی پڑھے گا تو آج بھی یہ کتاب اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا کھول کے سمجھایا اللہ نے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب
یعنی جو چیزیں ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کو غیب کہا جاتا ہے. جو کانوں سے سنائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کو غیب کی چیزیں کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے جتنے بھی غیب کی باتیں بیان فرمائیں ان پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے. اور اللہ نے یہ غیب کا جو نظام دنیا میں چلایا ہے، جیسے خود اللہ کی ذات ہم کو نظر نہیں آتی. کیا آتی ہے بولو؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں چھپا کر کیوں رکھی؟ اللہ نظر نہیں آتا، فرشتہ نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، آخرت نظر نہیں آتی، قبر نظر نہیں آتی. یہ امتحان اسی میں ہمارا رکھا ہوا ہے کہ کون بن دیکھے مانتا ہے. دیکھ کر تو ہر کوئی مان لے گا. اگر اللہ خود ظاہر ہو جائے دنیا میں، بتاؤ کوئی کافر بچے گا؟ پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان اسی میں ہے کہ کچھ چیزوں کو غیب میں چھپا کر رکھا جائے. تو اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ مال روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا اور ایمان تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن پاک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ آسمانی کتابیں صحیفے نازل ہوئی، ہم سب کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. ایمان اس طرح رکھنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا ہم ان سب کو سچ اور ٹھیک مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. باقی دنیا میں ابھی فی الحال جو انجیل موجود ہے، جو تورات موجود ہے، جو زبور موجود ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. جیسی اتری تھی ویسی موجود نہیں ہے. اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا ہے، چینجز کر دیے. اس لیے ابھی جو قرآن، ابھی جو زبور، انجیل اور تورات موجود ہے اس پر ایمان لانے کی بات ہم نہیں کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ جو کچھ کتابیں اللہ نے جس طرح سے نازل کی اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا اور تقوی والے وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ساری کی ساری چیزوں کا دار و مدار آخرت کا یقین ہے. جس آدمی کو آخرت کا یقین ہے کہ مجھے اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں جا کر اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، وہ بندہ دنیا میں ڈر کر اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا. اور جس کے پاس آخرت کا یقین ہی نہیں ہے پھر وہ دنیا میں آزاد ہے، اس کو کوئی چیز روک سکتی نہیں. دنیا میں آج دیکھ لیں ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کے پاس آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے یا اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، وہ دھڑلے سے جو چاہے کرتے ہیں، کوئی خوف کی بات نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.